بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور اسلامی جنتری کے لحاظ سے سن ہجری کے 10ویں مہینے کی 10 تاریخ میں آج ہم اور آپ موجود ہیں۔ اس مہینے کا نام شوال المکرم، کہ شوال کا وہ مہینہ جو قابل تکریم ہے، بڑی کرامت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اس کی کرامت، اس کی فضیلت، اس کی تکریم خود اس کے نام سے بھی ظاہر باہر ہے۔ شوال المکرم، مکرم کا معنی عزت دیا ہوا، فضیلت دیا ہوا، کرامت دیا ہوا۔ یہ مہینہ کیوں فضیلت والا ہے، کیوں کرامت والا ہے؟ اس کی کئی وجوہ ہیں، کئی اعتبار سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی تاریخ کی پہلی ساعت اور پہلی گھڑی جب شروع ہوتی ہے، وہ کب شروع ہوتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کے آخری تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شروع ہونا اسلامی کیلنڈر میں دن جو شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے، پھر اگلے دن کے سورج غروب ہونے تک پورا دن، جس میں رات بھی شامل ہے، دن بھی شامل ہے۔ تو شوال کی جو پہلی رات ہے، احادیث کی زبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلہ کا معنی رات ہے اور جائزہ کا معنی انعامات ہے، اللہ سے انعامات لینے کی رات۔ اور پھر یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے۔ جب صبح صادق شروع ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، پھر صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک پورا دن، اس کا نام آسمانوں میں یوم الجائزہ ہے، کہ یہ دن اللہ سے انعامات لینے کا دن ہے، جس کو آپ عید کا دن کہتے ہیں، میٹھی عید کا دن بھی کہتے ہیں۔ تو اس مہینے کی پہلی رات، پہلا دن اللہ کے انعامات کے نزول کا دن کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اور لوگ عید پڑھنے کے لیے بڑے بڑے میدانوں میں جمع ہوتے ہیں، تو عید کے بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھ کر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ جن کہ تم نے مخالفت کی تھی تخلیق کے اوپر، کہ کیوں پیدا کر رہے ہو انسان کو، یہ تو خون بہائے گا۔ دیکھو آج اس روئے زمین کے اوپر ہزاروں لاکھوں کے بڑے بڑے اجتماعات آنسو بہانے کے لیے بھی جمع ہیں۔ اللہ فخر فرماتے ہیں ملائکہ کے ساتھ، اور پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام ہی پورا کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس کا بدلہ، اس کی اجرت، مزدوری یہی ہے کہ اسے پوری مزدوری دیتی جائے اگر اس نے کام پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ
قسم کھاتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میں علو شان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے بندے ہیں اور بندیے ہیں، ان کے ذمے میں نے ایک فریضہ لگایا تھا روزے کا، انہوں نے پورا کیا ہے۔ آج یہ اس اجتماع میں جو مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دوں گا، جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا۔ اور فرمایا کہ ان کے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دوں گا میں، صرف گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کی جگہ میں نیکیاں سے ان کی جھولیاں بھر دوں گا، اور یہ بخشے بخشائے گھر جائیں گے واپس اپنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، یہ سارے لوگ اپنے گھروں میں بخشے بخشائے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ بعضوں کے بہت سے گناہ ہوں گے لیکن اللہ ایک کی وجہ سے سارے اجتماع کو بخش دیتے ہیں، ایک کی دعا اگر قبول کرتے ہیں ساروں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ اس وجہ سے بھی یہ دن بڑا قابل احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات نازل ہوتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی ہمسائیگی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے مہینے کے ساتھ۔ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جو ہمسائیگی ہے اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ بھی بڑا قابل احترام ہے، بلکہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے اللہ نے بنائے، ذات کے اندر اللہ نے احترام رکھا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب سے میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا میں نے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے بنائے، اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ سے شروع ہوتے ہیں، 3 تو اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جس دن سے میں نے زمین آسمان پیدا کیا میں نے 12 مہینے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے میں نے حرمت والے بنائے۔ تو ایک پہلے ہمسایہ جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ برکت والا، نزول قرآن کا مہینہ، پھر جو آگے آ رہا ہے وہ ایک حرمت والا مہینہ۔ تو ہمسائیگی کی اثر ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیے شریعت کا ایک مسئلہ ہے، شریعت ہمیں حق شفا دیتی ہے، وہ بھی حق ہمسائیگی کی وجہ سے دیتی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ہمسایہ رہ رہا ہے، آپ کے مکان کے ساتھ، دکان کے ساتھ، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں۔ اب وہ جو مالک ہے مکان کا، دکان کا، اس نے وہ بیچ دیا۔ اب جس کو بیچا مجھے پتا چلا کہ وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے تو اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے تو کردار اچھا نہیں ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ تو شریعت مجھے حکم دیتی، حق دیتی ہے، حق کے شفا، کہ تم جاؤ اسلامی عدالت کے اندر اور مقدمہ دائر کرو کہ بھئی یہ ہمسایہ اچھا نہیں، اس نے اس کو بیچا، میں خریدنے کو تیار ہوں، یہ مکان مجھے دیجیے، یہ دکان مجھے دیجیے۔ کیوں یہ حق دیا شفے کا؟ ہمسائیگی کی وجہ سے، کہ برا ہمسایہ نہ آ جائے تمہارے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ
اچھا ہمسائے کی برکت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، اس کا پہلا ہمسایہ بھی بہت برکتوں والا، اور جو آگے ہمسایہ آ رہا ہے وہ بھی بہت برکتوں والا، حرمت والا ہے، تو ان کا دونوں کا اثر اس مہینے کے بھی اندر، اس وجہ سے بھی یہ بڑی فضیلت والا، قابل تقریب ہے۔ ایک اور وجہ کہ یہ جو شوال المکرم کا مہینہ جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ حج کے جو مہینے ہیں، حج بڑی اہم عبادت ہے، فرض عبادت ہے، جو صاحب استطاعت ہے ان پہ حج کرنا فرض ہے، اور حج ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ اس میں آپ جاتے ہیں اپنے محبوب کے زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، وصال ہوتا ہے اس کے اندر، دیدار ہوتا ہے اس کے اندر، مصافہ ہوتا ہے اس کے اندر، بات چیت ہوتی ہے تمہاری۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج، اللہ والوں نے، کہ حج عاشقانہ عبادت ہے۔ تو سارے کپڑے اتار دیتے آپ، اور ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، اور جا رہے ہیں ننگے سر ہو کے آپ، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی، پر جیسے عاشق جو ہوتا ہے بڑا دیوانہ ہوتا ہے اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے، ایسے یہ حالت ہوتی ہے حاجیوں کی۔ اس لیے حج ایک تو ظاہری شکل ہے نا اس کی، کہ آپ احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا، حجر اسود پر ہاتھ رکھتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، دور سے بوسہ کرتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑ لگا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ دیکھو عرفات کے میدان میں صرف حاضری جو ہے نا، یہی عبادت ہے۔ اور ایک اصل حج جو ہے نا، اصل حج وہ ہے اللہ سے ملاقات، اللہ کی زیارت، دیدار خداوندی۔ کسی نے صحیح کہا، فرمائے کہ حج زیارت کردن خانہ بود۔ ایک حج تو یہ ہے کہ اس گھر کی زیارت ہو جائے، تو یہ ہے ظاہری حج۔ ایک اصلی روحانی حج، حقیقی حج، وہ کیا ہے؟ فرمائے کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ اصل حج یہ ہے کہ اس گھر والے سے ملاقات ہو جائے، اس گھر والے کی زیارت ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب حجر اسود پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ پتھر پہ ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ ہے۔ بوسہ لیتے ہیں آپ، اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں اللہ سے۔ جیسے آپ یہاں نماز کے اندر سجدے میں پیشانی رکھتے ہیں، تو یہ پیشانی کوئی مصلی پہ تھوڑا رکھتے ہیں، کوئی دری پہ تھوڑا رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ تو سجدہ سجود جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے قدموں میں رکھتے ہیں، اس کی شان کے مطابق جیسے بھی اس کے قدم ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ، یہ نہ سمجھو کہ رمضان میں تو بڑی عبادت کی ہم نے، چلو جی اب چھٹی ہوگی ہماری، اب جو چاہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جو چاہے جھوٹ بولتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، سودی کاروبار کرتے رہے۔ یہ مہینہ بھی برکت والا ہے، اس میں بھی گناہ کے زیادہ وبال ہے، نیکی کا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ حج کے 3 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے 3 مہینے متعین ہیں۔ کون سے ہیں؟ اب قرآن میں تو نہیں ملیں گے آپ کو، جس صاحب قرآن بتائیں گے، جس پہ قرآن نازل ہوا نا وہ بتا رہے ہیں۔ آپ اس لیے بعض لوگ بعض چینلوں پہ آتے ہیں نا کہ بس قرآن کافی ہے ہمیں، قرآن ہی سمجھ لو، قرآن سے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل حل ہوں گے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے چل کر قرآن سمجھو گے، پڑھو گے، پھر حل ہوگے۔ اس لیے کہ صرف کتاب سے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لٹریچر سے کوئی پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لٹریچر سے پڑھ کر کوئی ڈرائیور نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا،
جب تک کہ تجربہ گاہ میں نہ جائے، تجربے نہ کرے، کوئی استاد کے پاس نہ جائے، یونیورسٹی میں داخل نہ ہو، کالج میں داخل نہ ہو، اسکول میں داخل نہ ہو۔ اس لیے مثال دیکھ لو، 1,24,000 پیغمبر، کہیں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ اللہ نے صرف لٹریچر بھیج دیا، کتاب دے دی اور نبی نہ بھیجا اس کے ساتھ کہ لو بھی کسی قوم کو کتاب دے دی بھی اس پہ عمل کرو۔ نہیں، یہ مثالیں تو ملیں گی کہ صرف استاد بھیجا، معلم بھیجا، نبی بھیجا، رسول بھیجا، اس کے ساتھ کتاب نہیں آئی۔ اس نے اصلاح کی ساری امت کی، اپنی قوم کی، اور لیکن جہاں کتاب بھیجی وہاں اس کے ساتھ استاد بھی بھیجا، نبی بھی ضرور بھیجا۔ اس لیے صرف قرآن کافی نہیں، قرآن محمد الرسول اللہ بھی ساتھ ملاؤ گے، اللہ کے کتاب اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملاؤ گے، پھر ہدایت ملے گی۔ تو شوال کا مہینہ حج کا مہینہ بھی، کیسے حج کا مہینہ؟ دیکھو رمضان المبارک کتنا برکت والا مہینہ ہے، لیکن حج کا مہینہ نہیں ہے، حج کے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ حج کا احرام رمضان کے مہینے میں باندھیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ شوال کے مہینے میں اگر حج کا احرام باندھ کے سفر کرو گے جائز ہے، اجازت ہے آپ کو، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ شوال میں باندھو، ذوالقعدہ میں باندھو، ذوالحجہ میں باندھو، ان 3 مہینوں میں سے آپ احرام، حج کا احرام باندھ کے حج کے سفر پہ جاتے ہو تو جائز، زیادہ ثواب۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں آپ عمرے کا احرام باندھ کے جا سکتے ہیں، حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ تو اس لیے کہ حج، رمضان کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے نہیں، شوال کا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں سے، اس لیے اجازت ہے آپ۔ تو یہ وجہ بھی ہے۔ تو کئی اعتبار سے یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ یہ حدیث ایک جو میں نے پڑھی ہے، اس مہینے کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس میں ایک خاص عبادت کی طرف اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ وہ نہ ذیقعدہ کے ساتھ خاص ہے، نہ ذی الحجہ کے کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور متوجہ کر رہے ہیں ہمیں اس عبادت کی طرف۔ کیا عبادت ہے انشاءاللہ اتنا بیان ہوگی۔ باخر دعوانا